يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. اسلامی عقائد کے اندر جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے وہ ایمان باللہ ہے. اللہ رب العزت پر ایمان اور یقین، اس کی ربوبیت، خالقیت، رزاقیت اور اس کے اسماء و صفات سے اس کے بارے میں علم و معرفت کو بڑھانا اور اپنے تعلق کو مزید محکم اور پائیدار اور استوار کرنا، اس کی محبت کا بیج اپنے دل اور روح، قلب اور جسم و جان میں اس طرح بٹھانا کہ یہ محبت کا بیج ایک ایسا درخت بن جائے، انسان کے سارے جسم میں بھی جاری و ساری ہو اس کا اثر، اور اس کی زندگی کے اوپر بھی اس کا سایہ ہو، اور اس کا پھل جو ہے وہ لوگوں کو ملے اور اس کا فیض جو ہے وہ جاری ہو. اور کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اور پھر اس کے دلائل کے لیے اللہ رب العزت نے وہ جو آیت الآیات ہے وہ بیان فرمائی، اور پھر اس سے آگے جو لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہ چیز دین کا جوہر ہے، اسے اس کا مرکزہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا نیوکلس بھی کہہ سکتے ہیں. آج کل کی زبان میں، سائنٹیفک زبان میں، یہ نیوکلس ہے، مرکزہ ہے، اللہ کی محبت. اور جو داعی اللہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی اللہ کی طرف بڑھتا ہے، سیر اللہ، اللہ کی طرف بڑھنا، سلوک اللہ، اللہ کی طرف چلنا. اور لا یزال العبد یتقرب الی، بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتا رہتا ہے. تقرب اللہ، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا. یہ چیز جو ہے یہ دین کا مرکزہ ہے، یہ دین کا بنیادی محور ہے، اسی کے اوپر سارا دین کھڑا ہوتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ایمان بالرسل ہے، کہ جو واسطہ ہوتا ہے بندے اور اللہ کے درمیان وہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوتا ہے. اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول اللہ رب العزت صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام، اللہ رب العزت نے انہیں اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ بنایا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کو چل کے دکھائیں، اور اللہ رب العزت کی مرضیات اور اللہ رب العزت کے جو پسندیدہ امور ہیں ان کی وضاحت بھی کریں اور ان پر عمل بھی کریں. اس لیے
کہ محبت جو ہے اس کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ جو محبوب کو پسند ہے محبت کرنے والا اسی کو پسند کرتا ہے. جو محبوب کو پسند ہے اس کا محبوب محبت کرنے والے کو محبوب ہوتا ہے. وہ اس کا جو بھی رویہ ہو اور اس کا جو بھی معاملہ ہو، اگر انسان یہ جو دنیا کے اندر محبت کے تعلق لوگوں کے چلتے ہیں، عاشقی، معشوقی، حسن اور عشق، یہ جو سلسلے دنیا کے اندر چلتے ہیں، ان میں دیکھے تو لوگ اس کی طلب کرتے ہیں کہ محبوب کی طرف سے وصال ہو، اس کی طرف سے دیدار ہو اور اس کی طرف سے یہ ہو. لیکن یہ چیز جو ہے اس سے بھی زیادہ جس چیز پر لوگ خوش ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے بے رخی ہو اور اس کی طرف سے ایسا ہو کہ وہ دور ہو رہا ہے. اور جتنا وہ دور ہوتا ہے تو اتنا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محبت بڑھتی ہے. دیدار میں نمائی و پرہیز میں کنی، بازار خیش و آتش ماتیز میں کنی، کہ دور سے جھلک دکھاتے ہو اور قریب نہیں آتے تو اس سے تمہاری طلب بڑھ رہی ہے اور تمہاری محبت بڑھ رہی ہے. بازار خیش و آتش ماتیز میں کنی. آپ تو فارسی سمجھتے ہیں نا؟ تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہو. شیخ تو بہت سمجھتے تھے. فارسی بولتے نہیں ہیں آپ کے علاقے میں؟ اچھا، بلوچی ملتی جلتی بلوچی بات ہے. ہاں نہیں، ماشاءاللہ پڑھتے ہیں یہاں وہاں نا بلوچستان میں فارسی. ویسے بھی ان کی بلوچی زبان میں بھی فارسی کے بہت زیادہ الفاظ ہیں. اور فارسی جو ہے نا، یہ ہمارے بھی پہلے یہاں مدارس کے اندر فارسی پڑھائی جاتی تھی، اور فارسی کا جو ادب ہے اس کے اندر بڑی لطافت اور نزاکت ہے. تو یہ چیز جو ہے یعنی اس محبت کے اندر یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ اس کی طرف سے جو چیز ہو جو اسے پسند ہے وہ انسان کو پسند ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اور اللہ رب العزت کے بھی وہ سب سے بڑھ کر اپنے بندوں میں محبوب تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی اللہ کے لیے بہت محنت اٹھائی، قربانیاں دی اور بہت کچھ پیش کیا. اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امتحانات آئے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. مکہ مکرمہ میں لوگ سارے سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے، تکریم کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ احترام تھا. اور جب توحید کی دعوت اور اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو وہ سب کچھ چھن گیا. یہ لوگوں کے اندر مقبولیت، محبوبیت اور لوگوں کے اندر اس طرح کی پذیرائی اور اس طرح کا لوگوں کا تعظیم اور تکریم کا رویہ، یہ انسان کے لیے بڑا امتحان بن جاتا ہے. انسان کہتا ہے کہ اس کو ٹھیس نہ پہنچے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے قربان کر دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس راستے میں جو کچھ بھی پیش آیا، تکذیب، استہزاء، ایذا بھی، جسمانی ایذا بھی، یہ بھی سیرت کی روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ایذا بھی دی گئی. جیسے گلے میں پٹکا ڈال دیا، اور کسی نے لا کر اوپر جو ہے نا وہ اوج رکھ دیا، کسی نے کچھ کر دیا. کسی نے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیز تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں دیکھا اور میں نے گلے سے پکڑ کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ برداشت کیا. اور یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس راستے سے گزار رہا ہے، اور اس پر صبر کرنا اور اس پر راضی رہنا، یہ اس محبت والے راستے کا یہ کمال ہے. یہ اسی سے ہی انسان کو نصیب ہوتا ہے، جب اس کے دل میں محبت ہو. جب اس کے دل میں محبت ہو تو اللہ رب العزت نے جو یہاں فرمایا ولی ربی کا فصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کر، یعنی اس راستے میں جو پیش آتا ہے تو اس پہ صبر کرو، اسے جھیل جاؤ اور اس کو اللہ اکبر اپنے لیے اس طرح سمجھو کہ یہ
اللہ رب العزت کو میرے لیے پسند ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بھی یہی پسند ہے۔ سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، اللہ اکبر، کہ ہمارا سر حاضر ہے، تو جتنے وار کرنا چاہتا ہے تو کر، جتنے زخم لگانا چاہتا ہے تو لگا، ہمیں پرواہ کوئی نہیں، یہ تیری طرف سے آ رہا ہے، تیری طرف سے آ رہا ہے، تیری وجہ سے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اجد الملامت فی ہوا کا لذیذتاً حبا لذکری کا فلیلمن اللوم، تیرا نام لے کر مجھے کہتے ہیں کہ یہ اس کی طرف بلا رہا ہے اور یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو مجھے اس میں لذت ملتی ہے کہ تیری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو آپ نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے، سنا ہے، کہ جنگ احد میں جب انہوں نے دعا کی تو اس دعا کے اندر انہوں نے اللہ رب العزت سے یہی مانگا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ مل کر دعا کی تو یہی مانگا کہ یا اللہ صف آ رہا ہے آمنے سامنے مسلمان اور تیرے دشمن، تو میری یہ دعا ہے کہ میرا مقابلہ زوراور مقابل کے ساتھ ہو اور ایسے دشمن کے ساتھ ہو جو طاقتور ہو، اور وہ بھی وار کرے میں بھی وار کروں، اور وہ بھی مجھے مارنے کی کوشش کرے اور میں اس کا مقابلہ کروں، اور پھر میری دعا یہ ہے کہ یا اللہ وہ مجھ پر غالب آ جائے اور وہ مجھے قتل کر دے، اور قتل کرنے کے بعد پھر میرا مسئلہ کرے، میرا جثہ جو ہے سارا تار تار کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میری ناک کاٹ دے، میرے ہونٹ کاٹ دے، میری آنکھیں نکال دے، میری انتڑیاں نکال دے، یہ سارا کچھ کر دے، اور پھر جیسے شہید جو ہے وہ دنیا سے جاتا ہے اسی طرح اٹھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا زخم بھی بہہ رہا ہوگا اور اس کا خون بھی چل رہا ہوگا، اور الریح ریح الدم واللون الریح ریح المسک واللون لون الدم، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن کستوری کی مہک جو ہے وہ لوگوں کو آ رہی ہوگی کہ دیکھو یہ ہے، اور اسی طرح میں تیری بارگاہ میں آؤں اور جب تیرے سامنے میں پیش ہوں اسی طرح کٹے ہوئے ہونٹ اور نکلی ہوئی آنکھیں اور لٹکتی ہوئی انتڑیاں لے کے تیری بارگاہ میں آؤں، تو تو پوچھے کہ یہ تیرے ساتھ کیوں ہوا، تو میں کہوں تیرے لیے، تیرے لیے۔ یہ محبت جو ہے یہ دین کا اصل مرکز ہے، یہ دین کا اصل محور ہے۔ اس محبت کو حاصل کرنا اور اس محبت کو اپنے اندر پیدا کرنا اور اس کی آبیاری کرنا اور اس کو بڑھاتے رہنا، یہی میرے عزیزو اصل چیز ہے، یہی اصل چیز ہے، یہ اصل چیز۔ ولی ربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس کا نمونہ پیش کیا اور عظیم نمونہ پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا کارنامہ سر انجام دیا۔ اللہ اکبر، ادعو الی سبیل ربک داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ فرائض نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیے۔ لیکن مسائل کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ صفر کے درجے پر، وسائل ہیں نہیں آپ کے پاس۔ جنگ بدر کے اندر کیا وسائل ہیں اور آپ کی زندگی کے اندر کیا حالات ہیں، وسائل کی برمار نہیں ہے، اور بلکہ برمار کیا، جو ادنا ترین سطح ہے وسائل کی وہ بھی جو ہے اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورے نہیں اترتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارنامہ وہ سر انجام دیا ہے کہ جو پہلی پوری انسانی تاریخ کے اندر اس کی مثال۔ تو یہ جو جذبہ ہے، یہ جذبہ آج نا ہمارے حلقے کے اندر یہ تھوڑا سا سرد ہو گیا ہے، یہ سرد ہو گیا ہے، اس کو بھڑکانے کی ضرورت ہے، اور یہ جتنا فعال ہو اور جتنا یہ متحرک ہو اور جتنا یہ انسان کے اندر کیا کہنا چاہیے کہ مؤثر ہو، تو اسی طرح پھر انسان کی زندگی کے اندر بھی خیر آتی ہے، برکت آتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ اکبر اس دین کے معاملے میں قربانیاں دیتے ہوئے بس راضی ہوتا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی۔ تو صبر، اور صبر سے آگے پھر جو درجہ ہے وہ رضا کا ہے۔ صبر تو یہ ہے کہ آدمی جھیلے اور شکایت نہ کرے، سی نہ کرے، آہ نہ کرے، یہ تو صبر ہے۔ اور رضا یہ ہے کہ انسان اس پہ راضی ہو، انسان اس پہ خوش ہو، انسان اس پہ خوش ہو، اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے، تیری طرف سے ہو رہا ہے، تیری طرف سے ہو رہا ہے۔ تو یہ رضا کا درجہ جو ہے وہ اس سے آگے ہے۔
اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت پر راضی تھے۔ اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ، یہ اعلیٰ ترین مقام ہے بندگی کا، کہ انسان اللہ کے اوپر راضی ہو کہ اس کا دین یہ بھی انسان کے لیے پسندیدہ بن جائے۔ انسان دین کے احکام، دین کے شرائع اور دین کی تکالیف جو بھی ہیں، یہ انسان ان کے اوپر راضی رہے، اور تکوینی طور پر بھی اللہ رب العزت بندے کو جیسے رکھے اور جن حالات میں رکھے، بندہ اس پہ راضی ہو، بندہ اس پہ راضی ہو۔ تو یہ بندگی جو ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، صبر و رضا والی بندگی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ الاسلام کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے الواسطۃ الحق بین الخالق والخلق، اس طرح کا نام ہے اس کا۔ تو اصل واسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان ابلاغ کے لیے ہے اور بندوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اور جو راستہ اللہ کی طرف جانے والا ہے، جیسے کہ یہاں بھی فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی طرف جو چاہے راستہ اختیار کر لے۔ اس صورت میں بھی یہی آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف انسان جو ہے وہ بڑھے۔ فمن شاء ذکر کلا انہ تذکرہ، آگے سورۃ الانسان میں بھی یہی فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ تو یہ راستہ جو ہے التزام شریعت کا، یہ بھی راستہ ہے اور بڑا عظیم راستہ ہے، اس کا بھی انسان اہتمام کرے۔ اور یہ جو راستہ ہے محبت کا راستہ، یہ راستہ ایسا ہے کہ اگر انسان کو یہ چیز دل میں آ جاتی ہے اور انسان اس کو ہضم کر لیتا ہے، اس کو ہضم کر لیتا ہے اور اس کو اسی سطح کے اوپر رکھتا ہے جس سطح پہ ایک حکیم اور ایک دانا اور ایک متوازن انسان کو رکھنا چاہیے، یہ اگر انسان اس کو اسی سطح پہ رکھتا ہے تو پھر وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کرا سمجھا تھا میں، کہ پھر انسان جو ہے نا ایک ہی جست میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے انسان۔ عشق کی ایک ہی جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کرا سمجھا تھا میں۔ پھر انسان کو وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کأنک تراہ۔ یہ کأنک تراہ والی جو کیفیت ہے نا، یہ اللہ اکبر، کہ انسان جو ہے نا اس کا دھیان اللہ ہی کی طرف رہتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اقبال نے تو کہا ہے نا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تیرا دیدار ہی کبھی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا ارینی انظر الیک، لیکن یہاں تحمل نہیں ہے انسان کے اندر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ رب العزت کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مسجد میں آئے اور آپ کی طبیعت پر بہت زیادہ جو ہے نا وہ خوشی کا غلبہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آج میں نے رأیت ربی فی احسن صورت۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی وہ کون سی تھی؟ وہ محبت والی دعا تھی، انی اسألک حبک، انی اسألک حبک و حب من یحبک۔ یہ دعا آپ پڑھا کریں اور یہ اپنی امت کو بھی آپ سکھائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا جو استحضار تھا اور حضوری تھی وہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی تھی، اللہ رب العزت کے ساتھ جو ان کا تقرب اور تعلق تھا۔ لیکن جب انسان اس محبت کے اندر اللہ رب العزت سے وابستہ ہوتا ہے تو ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، کبھی خلوت میں اسے یاد کر کے روتا ہے، اللہ اکبر۔ کبھی ٹک ٹکی لگی ہے کہ نظر ملے نظر سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی ٹک ٹکی لگی ہے کہ نظر ملے نظر سے، اور تیری راہ دیکھتا ہوں کبھی آنکھ بند کر کے، تیری راہ دیکھتا ہوں کبھی آنکھ بند کر کے، کبھی ناظر نظر ہوں کبھی بہو اپنے دل میں۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے انسان کی خلوت کا، انسان کے ذکر کا، انسان کی عبادت کا، یہ دین کی اصل حقیقت ہے، یہ دین کی اصل حقیقت ہے۔ اور اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ۔ صوفیاء کے اندر یہ چیز ہے، لیکن صوفیاء جو ہے نا وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے،
وہ ضبط نہیں کر سکے، وہ اس میں کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر نکل گیا۔ تو اپنے آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا، ما زاغ البصر وما طغى، اللہ اکبر، کہ وہاں پہنچ گئے جو قرب کا سب سے اونچا مقام تھا، اور وہاں جا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کا جو مقام تھا اس کو قائم رکھا، ما زاغ البصر وما طغى۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسألک لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ، کہ اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوق ہو اسألک، اور اللہ رب العزت کے دیدار کا شوق ہو، اسألک لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك، لیکن فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ، انسان فتنے میں نہ پڑے اور انسان جو ہے وہ ایسا راستہ نہ اختیار کرے جو اس کے لیے نقصان دہ اور دوسروں کے لیے نقصان دہ، انسان توازن کے ساتھ رہے۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان سنت کا التزام کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان دونوں صورتوں کی روح اصل یہی ہے، ان دونوں صورتوں کی روح اصل یہی ہے کہ انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ یہ تعلق قائم ہو جائے، بندگی والا تعلق، اور فاتخذہ وکیلا وتبتل الیہ تبتیلا ولربک فاصبر، اور پھر کبھی اس کا ذکر کر رہا ہے، کبھی اس کے سامنے سجدے کر رہا ہے، اور کبھی اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، اور کبھی اس کے لیے اللہ اکبر جو کچھ بھی پیش آتا ہے اسے خوش دلی سے قبول کر رہا ہے، بلکہ جتنا پیش آتا ہے اس سے زیادہ کے لیے وہ تیار ہوتا ہے کہ اور بھی آ جائے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اصل روح ہے ان دونوں صورتوں کی، جو ہمیں محسوس کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب من یقربنی الی حبک۔ رسول اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے آخرت کا یقین، آخرت پر ایمان، ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ایمان اور آخرت پر یقین، اور یہ چیز کہ ایک دن اللہ رب العزت کا دیدار ہونا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ اکبر، اور اللہ رب العزت ملاقات بھی ہوگی، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنا دیدار بھی کروائیں گے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے قریب بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیں گے کہ کسی اور کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اور بندہ جو ہے نا بس یہی اللہ تعالیٰ اپنی کنف میں اس کو لے لیں گے جیسے اس کی شان کے شایع ہیں۔ تو اس کے لیے انسان کے دل میں شوق بھی ہو، اور اس کی تیاری بھی ہو، اور اس کی لگن بھی ہو، اور پھر جب آخرت کی جو تفصیلات قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں، نعمتیں بھی جنت کی اور ان کی تفصیلات، اور اس کی جو ظاہری نعمتیں ہیں ان کا بھی بیان ہے، اور جو باطنی نعمتیں ہیں قلبی اور روحانی اور نفسیاتی نعمتیں ہیں ان کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ انسان محسوس کرے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے، اور جو محرومی ہے اس سے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، وہ جہنم کے اندر یا اللہ رب العزت کی سزا جو ہے جن لوگوں نے بھگتنی ہے وہ محرومی ہے اس سے۔ تو ان نعمتوں کا جو انسان استحضار کرتا ہے تو پھر واقعتاً یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ انسان کی نظر میں بہت ہیچ ہو جاتی ہے۔ اس کے بنانے والے نے بھی یہ کہا کہ یہ ہیچ ہے، مت دنیا فی الآخرۃ الا مل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، مل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور حدیث کے الفاظ ہیں مت دنیا فی الآخرۃ الا کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع، کہاں سمندر اور کہاں سور انگلی کے ساتھ لگی ہوئی نمی، دنیا آخرت کے مقابلے میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر جب انسان کا آخرت پر ایمان اور آخرت کا شوق اور آخرت کا یقین اور آخرت کی طلب اور آخرت کی لگن جب انسان کے دل میں جاتی ہے تو پھر انسان نکھر جاتا ہے، پھر انسان نکھر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پچھلی صورت کے اندر تو دنیا کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا اور آخرت کے عذاب کا بھی ذکر فرمایا۔ فرعون کے اوپر دنیا میں بھی عذاب آیا اور آخرت میں بھی عذاب آنے والا ہے، اور دنیا کے عذاب کا یہاں ذکر نہیں کیا، پچھلی صورتوں میں ذکر ہوتا رہا، کیونکہ آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے،
اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے پھر آخرت کا ذکر فرمایا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اللہ اکبر۔ یہ آخرت کی فکر یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے جو آلودگیاں ہیں یہ ساری ختم ہوتی ہیں۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، وہ ایسے روایت تو کمزور ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیۃ، یہ جو ہے نا روایت تو صحیح نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ انسان جب دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، پھر دین سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ اپنے آپ میں بھی بڑا بنتا ہے اور دوسروں کو بھی بڑا بناتا ہے، اور پھر جو ہے انسان نیچے سے نیچے ہی چلا جاتا ہے۔ تو آخرت کی فکر، آخرت کا خوف جو انسان کے اوپر ہو کہ میری آخرت اللہ تعالیٰ اچھی کر دے، میری آخرت اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے، اور آخرت میں اللہ رب العزت میرے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے اور میں نکل جاؤں، بچ کے نکل جاؤں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو اللہ رب العزت نے معاف فرمانا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ یہی کہتے تھے کہ بس اللہ رب العزت محاسبہ نہ کرے اور اللہ رب العزت پوچھے نہ کہ تو نے کیوں کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی، اور حضرت عمر کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ بھی بشارت دی کہ میں تیرا گھر دیکھ کے آیا ہوں جنت کے اندر، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر اتنا خوف اور اتنی خشیت تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیز جو ہے یہ انسان کو نکھارنے والی ہے، اس لیے انسان کو اللہ رب العزت کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور ہدی نبوی کے ساتھ اہتداء و اتساع اور آخرت کی فکر اور آخرت کا شوق، یہ چیزیں اپنے اندر بہت زیادہ راسخ کرنی چاہیے، اور امت کی اصلاح کے لیے بھی یہی راستہ ہے۔ امت کی اصلاح کے لیے بھی یہی راستہ ہے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں آؤ اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ اور انیبوا الی ربکم، لوگوں اللہ کے رسول کی طرف آؤ، ان کے ساتھ جڑو، ان کو اپنا ہادی، راہبر، امام اور پیشوا اور اپنا محبوب اور مقتدا بناؤ کہ ان کے نقش قدم پہ چلو، اور آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کا اہتمام کرو۔ یہی ہے اصل منہج، یہ دین کی روح ہے، یہ دین کی روح ہے، اور ان صورتوں کے اندر اس چیز کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ صحیح ہے، کہ صلاح اول هذه الامتی بالزہادت والیقین، اس امت کا پہلا طبقہ، اس امت کا پہلا گروہ صحابہ اور تابعین کا، کس چیز نے ان کو سنوارا تھا اور کس چیز نے ان کو نکھارا تھا؟ دو چیزوں نے، بالزہادت والیقین، ایک زہد اور دوسرا یقین والا ایمان۔ بالزہادت والیقین، یہ دو چیزیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت، اور پھر اس کے بعد جو چیز ایمان کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ زہد ہے، جو ما عند اللہ ہے، اس میں پھر انسان جو ہے زیادہ جو ہے وہ راغب ہو اس سے جو اس کے پاس ہے۔ جو میرے پاس ہے نا اس کے اوپر اتنا یقین نہ ہو جتنا اللہ کے پاس ہے، اس کے اوپر یقین ہو کہ وہ مجھے ملے گا، اور وہ ہے بھی زیادہ، اور وہ یقینی ہے، اور جو میرے پاس ہے اس کا پتہ نہیں یہ میرے کام آئے گا یا میرے لیے وبال بن جائے گا، یا مجھے بولت ہی نہیں ملنی کہ میں اس سے فائدہ اٹھا لوں، اور جو وہاں اللہ کے پاس ہے وہ تو میرے لیے ہے، وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو جو اللہ کے پاس ہے اس کے اوپر انسان کا یقین ہو، جو اپنے پاس ہے اور جو لوگوں کے پاس ہے تو پھر اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اور اپنے پاس بھی جو ہے یہ بھی انسان نے کیا استعمال کرنا ہے، یہ بھی تھوڑا سا ہی انسان استعمال کرے گا، جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو برت لیا، استعمال کر لیا، باقی تو دوسروں کا۔ تو انسان کا اللہ کے ساتھ اس طرح کا تعلق بن جائے، یقین، اور اس کے ساتھ پھر زہد۔ زہد پھر کیا ہے؟ زہد یہی ہے کہ انسان ان چیزوں سے دل اٹھا لے، ان کو دل میں نہ بسائے، ان کے لیے انسان ایسا نہ ہو جائے کہ بس ہر وقت اسی کے اندر غلطاؤں پیچا رہے اور اسی کے لیے سوچ بچار کرتا رہے اور بھاگ دوڑ کرتا رہے۔ نہیں، پھر انسان کی دوڑ جو ہے اور اس کی کوشش آخرت کے لیے ہونا چاہیے، آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یہ انسانوں کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ انسان کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ یہ ایمان بالآخرت اور آخرت کا شوق اور آخرت کی لگن اور آخرت کی فکر اور دنیا سے بے رغبتی، دنیا کے وسائل کا زیادہ
مہیا کر کے لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی، جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ خرابیاں آتی ہیں۔ دنیا کی محبت دل سے نکال کے پھر لوگوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اندر اصلاح آتی ہے، لوگ سنورتے ہیں۔ پیسے زیادہ مل جائے نا لوگوں کی لڑائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، حسد بغض زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ الی الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها کما تنافسها من قبلکم یتنافسوا فیها فتہلککم کما اہلکتہم۔ تو یہ چیز نہیں ہے جو انسان کو ٹھیک کرنے والی ہو۔ ٹھیک کرنے والی چیز وہ انسان کی فکر ہے، وہ انسان کا شعور ہے، اور وہ انسان کا ادراک ہے، جو اللہ رب العزت کے اوپر انسان کا یقین اور اللہ سے انسان کا تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت اور آخرت کا شوق اور آخرت کی فکر اور لگن، اور دنیا سے پھر انسان کا دل جو ہے وہ اٹھ جائے۔ اور دل کے اٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان یہ چیزیں استعمال نہ کرے، انسان یہ چیزیں استعمال نہ کرے۔ یہاں بھی ایک بات جو ہے نا وہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اچھے مکان میں رہتا ہے، یہ تو اچھی گاڑی میں رہتا ہے، یہ تو ایسا کرتا ہے، یہ تو ایسا کرتا ہے۔ انسان کے دل میں آتا ہے اور انسان کی زندگی میں بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بعض اوقات یہ چیزیں نصیب بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ چیزیں پھر انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انسان کے دل میں ان چیزوں کا صرف استعمال ہونا چاہیے کہ یہ اللہ نے دیا، اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تو جب یہ چیزیں ملی تو وہ پریشان ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دور آیا کہ وظیفے لگے ہوئے ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، نوکر چاکر لونڈیاں غلام بے شمار ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اور اس کے ساتھ بھی سالانہ اور ششمائی کے جو ہے نا وظیفے ملتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت یہ نہ کہہ دے، جیسے کہ وہ آتا ہے نا سورۃ الاحقاف میں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، جو تمہارا تھا وہ دنیا میں تمہیں مل گیا۔ تو کہتے تھے کہ مجھے تو رشک آتا ہے مصعب ابن عمیر پر کہ وہ جب دنیا سے گئے تو کفن بھی نہیں تھا، پورا کفن بھی نہیں تھا، ایک چادر تھی جس کے ساتھ کبھی سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہیں، جب پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا تھا۔ آپ نے فرمایا سر ڈھانپ دو، پاؤں پہ اس گھر ڈال دو۔ اللہ اکبر، دنیا سے کچھ نہیں لے گئے۔ اور صحابہ نے عمومی طور پر اس دنیا کو دل میں بسایا نہیں ہے، دل میں بسایا نہیں ہے، آتا رہا لٹاتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بہت بڑے بڑے گراں بہا عطیات ملتے تھے، لیکن روزہ رکھا ہوا ہے، جتنا آیا افطاری سے پہلے سارا تقسیم کر دیا، سارا تقسیم کر دیا۔ اور جو خادمہ تھی وہ کہنے لگی آپ افطاری کے لیے تو کچھ بچا لیتی، سارا ہی تقسیم کر دیا۔ کہتی ہے آپ کہتی تو میں بچا لیتی، اب تو چلا گیا اللہ کے پاس۔ تو ان کے دل میں یہ چیز نہیں تھی، اور یہی چیز جو ہے نا آج ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے اور امت کے اندر بھی یہ فکر پیدا کرنی ہے۔ اسی سے امت کی اصلاح ہوگی، جس سے پہلے کوئی اصلاح ہوئی تھی۔ وہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها یا لا یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ صلاح اول هذه الامة بالزہادۃ والیقین ویہلک آخرها بالبخل والعمل، ویہلک آخرها بالبخل والعمل۔ امت کے آخر میں جو تباہی آئے گی، برباد ہوں گے لوگ، ایک تو بخل ہے اور دوسرا العمل، ویلہم العمل۔ دنیا کے اندر لمبے منصوبے، لمبے پروگرام، لمبی امیدیں، آرزوئیں، تمنائیں، ارمان، سارے اسی دنیا کے لیے ہیں۔ ویلہم العمل اور طول العمل اور البخل، جو کچھ ہے انسان اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر، ویہلک آخرها بالبخل والعمل۔ تو یہ ہلاکت خیز مرض ہے بخل۔ کوئی اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنا مفاد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنا منصب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی قسم کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ تباہ کن ہے، یہ شح اور بخل یہ تباہ کن ہے۔ شح سے انسان بچے، بخل سے انسان بچے، خود بھی اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ اور العمل، یہ انسان اس کی امید تھوڑی ہونی چاہیے، بس انسان جو ہے وہ اپنی امیدوں کو کوتاہ رکھے اور چھوٹا رکھے، اور انسان اس میں بہت زیادہ لمبے پروگرام نہ دنیا میں بنائے، اس لیے کہ زندگی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کب ختم ہو جانی ہے۔ اور انسان جو ہے
وہ اس بات کے اوپر اپنے آپ کو لے آئے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما جمعت لہ الدنیا بحذافیرہا، حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ اللہ اکبر، یہ ہے انسان کی ساری ضرورت۔ آمنا فی سربہ، امن ہے اور انسان امن و عافیت کے ساتھ رہا ہے۔ معافن فی جسدی عندہ قوت یومہ، ایک دن کا کھانا ہے بس ٹھیک ہے، ایک دن کا کھانا ہے بس ٹھیک ہے، تو ساری دنیا اللہ رب العزت نے اس کے قدموں میں ڈال دی۔ تو انسان جو ہے اپنے اندر بھی اور لوگوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ان دونوں صورتوں کا آپ اسے کہہ لیں کہ یہ محور ہے اور یہ ان کی روح ہے، اور یہ ان صورتوں کا جو ہے نا وہ درس ہے جو ہمیں لینا ہے اور اپنانا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر آگے جو ہے نا بات کریں گے۔